السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے ابھی تک پڑھا کہ کیسے آدم و ابلیس کا قصہ آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ، اور تبھی فرشتوں کا ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اللہ ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی۔ اللہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیتے ہیں، نام سکھاتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں ان کے نام بتانے کو، وہ نہیں بتا پاتے۔ آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں تو آدم علیہ السلام بتا دیتے ہیں نام۔ اب اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو الگ سے اسپیشل علم دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کے بنا پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق باقی جتنی بھی اللہ نے مخلوق پہلے بنائی ہے زمین پہ خلیفہ، اس سے بہتر ہے اور اس سے یونیک ہے، الگ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اب اللہ نے ڈیمو دے دیا کہ کون خلیفہ بننے جا رہا ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، اور یہ کیوں اسپیشل ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اب آپ ان کے آگے سجدہ کریے۔ فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تھا ایک رسپیکٹ کا، اور رسپیکٹ کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی کریٹیوٹی کو سجدہ تھا۔ یہ سجدہ ایک مخلوق کو نہیں تھا، یہ تھا اللہ نے ایک چیز ایسی بنائی ہے جو کہ بہت شاندار ہے، تو اس کریٹیوٹی کو، اس جینیس کو سجدہ تھا۔ ابلیس منع کر دیتا ہے سجدہ کرنے سے۔ اور اب اس کے آگے کی بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْنَا یا آدم، اور پھر اللہ کہتا ہے ہم نے کہا یا آدم، اسکن انت وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی زوجہ آپ جائیں اور جنت میں رہیں سکون سے۔ بڑی غضب کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ صرف آدم سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نام ہی نہیں لے رہے ہیں حوا علیہ السلام کا۔ اگر چاہتے اللہ پاک تو حوا علیہ السلام کا نام لے سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، ایک گھر ہے، یہ ایک ہاؤس ہولڈ ہے، اور اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے جیسے ہر جگہ ہوتا ہے۔ تو ہسبینڈ وائف کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ رسپانسبل پارٹی کون ہے۔ آدم اور حوا دو لوگ ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی ذمہ دار پورے گھر کے لیے آدم ہے، کیونکہ وہ ہسبینڈ ہے۔ یہ ایک ایسی رسپانسبلٹی ہے جو اللہ نے دی ہے آدمی کو۔ آدمی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی، اپنے بیوی بچوں کے لیے جواب دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی زوجہ جائیے اور جنت میں رہیے سکون سے۔ اب دو چیز آ گئی یہاں، پہلے تو کہ جنت میں انسان سکون سے ہوگا، اللہ نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ وہاں پہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، سکون رہے گا آپ کو۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ ساتھ میں ایک دوسرے کے جائیں، یہ بھی ایک سورس ہے سکون کا، ایک حلال ریلیشن شپ، ایک حلال نکاح جو اللہ کی نظر میں حلال ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے حلال ہوا رشتہ، یہ سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پھر کھائیے اس میں سے ہر طریقے کی چیزیں، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے آپ کا من کرے، وہاں پہ بہت کچھ ہے آپ کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی ویسی جگہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کے وہاں سزا کاٹیں گے یا تکلیف ہوگی۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں بڑے سکون سے تو ہوں گے آپ، لیکن بڑی عیش میں بھی ہوں گے۔ آپ جائیے وہاں، جا کر کے آرام سے رہیے، مزے میں رہیے، ہر طریقے کے پھل ہیں کھانے کے لیے، کھائیے پیجیے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن قریب مت جائیے گا اس ایک شجر کے، اس ایک درخت کے، ایک پیڑ کے۔
اب یہ بہت ہی پاپولر قصہ ہے، ببلیکل قصوں میں بھی آتا ہے، ہر جگہ بیان ہوتا ہے کہ آدم اور حوا کیسے جنت میں تھے، فوربیڈن فروٹ تھا، ایک ایسا پھل جو اللہ نے کھانے کو منع کیا تھا، انہوں نے کھا لیا۔ یہ ساری چیزیں ہر جگہ آتی ہیں، تو یہ وہی بات آ گئی کہ آدم اور حوا گئے ہیں جنت میں، ہر چیز حلال ہے، صرف ایک شریعت ہے۔ جیسے ہمارے لیے شریعت میں کئی سارے قانون ہیں حلال حرام کے، آدم حوا کے لیے جنت میں ایک چیز تھی خالی کہ ایک درخت ہے، اس کا پھل نہیں کھانا ہے، باقی سب چیز حلال ہے، صرف ایک حرام تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے قریب بھی مت جائیے گا، اور یہ لینگویج اللہ نے بعد میں یوز کری ہے زنا کے لیے بھی، کہ اس کے قریب بھی مت جائیے۔ یہ دونوں جگہ پہ اللہ نے یہ ورڈ اس لیے یوز کیا کیونکہ اللہ جانتا ہے اپنی مخلوق کو کہ کون ہے اللہ کے بندے، اللہ نے جن کو بنایا ان کی ٹینڈنسیز کیا ہیں، یہ کس طریقے سے کس طرح کے گناہ میں جلدی گر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ آپ اس کے قریب بھی مت جائیے، کیونکہ اللہ جان رہا ہے اگر آپ اس کے قریب گئے تو پھر آپ اس گناہ میں گر ہی جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اس سے دور رہیں۔ آپ پیڑ کے پاس جائیں گے تو کھا لیں گے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ ظالموں میں ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس درخت کے قریب گئے تو پکا آپ سے گناہ ہو جائے گا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور پھر شیطان نے انہیں مجبور کر دیا پھسلنے پہ۔ یہ بڑا غضب کا اللہ نے نا انالوجی دیا ہے کہ شیطان نے انہیں سلپ کروا دیا، مطلب غلطی ہو گئی، سلپ ہو گیا۔ یہ جو بات ہے نا، یہ بالکل اپوزٹ ہے اس چیز کے جو بائبل ہمیں بتا رہا ہے آدم حوا کے بارے میں، اور خاص طور سے حوا علیہ السلام کے بارے میں۔ بائبل اس طریقے سے پورٹرے کرتا ہے حوا علیہ السلام کو کہ انہوں نے اس پھل کو کھایا اور انہوں نے آدم کو کھلایا، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ جو اوریجنل سن ہو گیا، وہ اس کی گناہ کے لیے انسان کو ہمیشہ سزا ملے گی، دنیا میں آنا پڑے گا، تکلیف سے گزرنا پڑے گا، ساری چیزیں ان کا ماننا ہے کہ حوا کی غلطی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے اس چیز سے، ان کا ماننا ہے کہ ایول کام کیا ہوتا ہے جو ایو سے نکل کر آتا ہے، یعنی ایو جیسا آپ نے غلط کام کیا ہے، ایول کام کیا ہے۔ بہت زیادہ ڈس ریسپیکٹفل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے غضب کی چیز یہ کری ہے کہ حوا علیہ السلام کا نام ہی نہیں لیا، کہ انہوں نے کھایا پھر آدم کو کھلا دیا، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ کہا کہ ان دونوں کو شیطان نے سلپ کرا دیا۔ سلپ صرف چھوٹی سی چیز، ہاں چلو غلطی ہو گئی، جس کے لیے کرسچنز پورا بلیم ڈال دیتے ہیں آدم حوا پہ کہ آپ کی وجہ سے تو برباد ہو گئے ہیں لوگ، آپ نے پھل نہ کھایا ہوتا تو کچھ ہوتا ہی نہ، آپ کی غلطی کی سزا پا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے نہیں، سلپ ہو گیا، چلو شیطان نے بہکایا، غلطی ہو گئی۔ دنیا میں ہم لوگ کیسے ہیں، ہم کو کئی سارے وسوسے ڈالتا ہے شیطان، ایسا تھوڑی نہیں کہ ہم فائٹ بیک کر لیتے ہیں ہر بار، کئی بار ایسا ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم کر دیتے ہیں غلطی۔ تو اللہ کہتے ہیں شیطان نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جو ایک اورا تھا، ڈھکا ہوا تھا ان کا نور سے، وہ چیز ظاہر ہو گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر اللہ کہتا تب ہم نے کہا کہ اب آپ لوگ جائیے نیچے، اور دشمن ہوں گے آپ ایک دوسرے کے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین پر جائیں گے آپ لوگ ایک
مقرر وقت کے لیے، چھوٹے وقت کے لیے، اور وہاں پر آپ کے لیے ہر طریقے کی چیزیں مہیا بھی ہوں گی، آپ کا رزق ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو دو چیزیں آ گئی یہاں۔ پہلی تو چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ جائیے وہاں پر اس دنیا کی زندگی میں اب، اور دشمن بن کے ایک دوسرے کے۔ تو پہلی چیز یہ کہ آدم، حوا اور ابلیس تینوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو آدم حوا کے بچے ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے ہی، لیکن ایک تیسری فورس یعنی ابلیس، شیطان، وہ بھی ہے، وہ بھی دشمن ہوگا آپ کا، اور وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ نے آگے یہ کہہ دیا کہ وہاں جہاں جا رہے ہیں نا آپ، یہ یاد رکھیے کہ ایک مقرر وقت کے لیے جا رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو رزق مہیا کرا دیا جائے گا، ہر چیز رہے گی آپ کے آسانی کے لیے، لیکن پلٹ کے آپ کو آنا یہیں واپس ہے۔ تو آپ جائیے اور اس حساب سے زندگی بتائیے، ان ریسورسز کا استعمال کر کے جو ہم نے زمین میں آپ کے لیے رکھی ہیں، کہ آپ کو واپس آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اور آدم کو ملے ان کے رب کی طرف سے کلمات، کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب دیکھیے یہ ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں شیطان ہمیں بھی گمراہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہمارے اوپر اثر ہے یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں غلطی کا احساس ہو، ہم بھی توبہ کریں، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے کیا۔ هو التواب الرحیم، اور وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب یہ بڑی اچھی چیز اللہ نے آپ کو ایک بتا دی کہ دیکھیے ابلیس نے کیا کیا، اس نے غلطی کری، کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آگ سے بنا ہوں، ساری چیز، اور اللہ نے اس کو کہا کہ اب تم نکل جاؤ یہاں سے۔ آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے پھل کھا لیا، اور اللہ نے کیا کہا کہ آدم نے جب توبہ کری اللہ سے تو اللہ نے معاف کر دیا انہیں، ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو ابلیس والا یا تو آدم والا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ان سب سے کہ آپ سب ایک ساتھ جائیے نیچے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي، لیکن اب دیکھیے جو بات ہو رہی ہے نا، سب لوگ جائیے، اب یہاں سب لوگ کی بات صرف آدم، حوا اور ابلیس سے نہیں ہو رہی ہے، جمیعا یعنی جتنے آپ لوگ یہاں اکٹھا ہیں، جو ہم لوگ نے پہلے دیکھا تھا کہ عالم ارواح کا ایک کیا کہہ سکتے ہیں ریلم ہے، ایک یونیورس ہے الگ سے، اس میں سب کی روحیں ہیں، ہر کسی کو اللہ نے بنا دیا، آدم کی پہلی اولاد سے آخری اولاد تک۔ تو اب اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے کہ آپ سب جائیے زمین پہ، جب آپ کا مقرر وقت ہے، سب لوگ کو پیدا ہونا ہے اس دنیا میں، اور پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي، اور پھر جب آپ کے پاس آئے میری طرف سے ہدی، یعنی ہدایت، کوئی بھی نبی آئے اللہ کی کتاب لے کر کے، فَمَن تَبِعَ هُدَاهُ، تو آپ اس کی ہدایت کے تابع ہوں، فالو کریں اسے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ہی آپ کو کوئی خوف ہوگا، نہ ہی آپ کبھی افسوس کریں گے۔ تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو تم نے جو عہد کیا تھا نا ہم سے، وہ اس چیز پہ تھا کہ تم دنیا کی زندگی جیو گے، اور دنیا کی زندگی جیتے ہوئے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تاکہ تمہیں جنت ملے، اور اگر نہیں بچا پائے تو پھر جہنم ہے۔ لیکن اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا رحم کیا، وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ چلو ہم نبی بھی بھیج دیں گے کتاب لے کے جو تمہیں ہدایت دے۔ اگر اللہ چاہتا تو نہ بھیجتا، اور ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، سوال نہیں کر سکتے تھے اس چیز پہ، کیونکہ وہاں پہ جو ہم نے عہد کیا اللہ سے، وہ اسی چیز پہ کیا کہ ہم جائیں گے دنیا کی زندگی جینے، اور ہمیں کوئی نبی کے آنے کا نہیں بتایا گیا۔ لیکن پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اب نبی بھی دے رہے ہیں، جاؤ یہ ایک
فری گفٹ ہے ہماری طرف سے، بونس ہے تمہارے لیے، کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر نبی نہ بھیجا اللہ نے تب تو اپنے سے کبھی ہدایت پہ آ ہی نہیں پائیں گے لوگ، تو اللہ کہہ رہا ہم نبی بھی بھیج دیں گے، جاؤ بس تم ان کے تابع ہو جانا، ان کو فالو کر لینا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ ہیں جو جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سب کچھ بتا دیا، آپ کو ہم نے بنایا، تخلیق کری، آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، آپ کو عالم ارواح میں آپ سے عہد لیا، آپ عہد کے تحت آئے یہاں دنیا میں، ساتھ میں ہم نے آپ کو ہدایت کے لیے نبی اور کتاب بھی بھیج دی، سب کچھ دے دیا، اس کے بعد بھی اگر آپ کفر کرتے ہیں، اللہ کی جو نشانیاں یعنی اللہ کی قرآن ہے، اللہ کی کتاب جو آئی ہے، اس کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر اللہ کہہ رہا اب کیا ہی کرا جا سکتا ہے، پھر تو دو ہی ٹھکانہ، یا تو جنت یا جہنم۔ تو آپ تک میسج پہنچ گیا ہے اور آپ نہیں مان رہے ہیں، اور اب یہاں سے بات سٹارٹ ہو جاتی ہے جو شروع میں ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ کن لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اس میں۔ سب سے پہلے قصے یاد دلائے جائیں گے بنی اسرائیل کی شروعات کے، دھیرے دھیرے کر کے بنی اسرائیل کی کہانی آگے بڑھتی جائے گی اس میں، اور کیا کیا ان کے ساتھ ہوا وہ سب چیزیں یاد دلائی جائیں گی، تاکہ جو یہود ہیں مدینہ میں جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے انہیں یاد دلایا جائے کہ آپ کے پاس کتاب ہے، اس کے بعد ایک کتاب یہ بھی آ گئی ہے، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے تو آپ ان کی اطاعت کریں گے، اب آخری نبی آ گئے اور آپ انہیں جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہاں شروع ہی ہوتی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، یہ لائن کئی بار آئی کہ یا بنی اسرائیل ذکر کریے، یاد کریے جو اللہ نے نعمتیں کری ہیں آپ کے اوپر ان کو، اور یہ جو نعمتیں ہیں نا چھوٹی موٹی نہیں ہیں، ابھی آپ پڑھتے جائیں گے تو پتہ چلے گا کیا کچھ نہیں کیا اللہ نے ان کے لیے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تو پھر آپ پورا کریے عہد، اوفی بعہدکم، تاکہ اللہ اپنا عہد پورا کرے آپ کے ساتھ، وَإِيَّايَ فَارْہَبُونَ، اور صرف اگر آپ کو ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈریے۔ دو چیز الگ الگ ہوتی ہے، ایک ہے ایڈوائس اور ایک ہے سچ مچ عہد یا پھر وعدہ۔ عالم ارواح میں اللہ سے ہم نے نا دو چیزیں کری تھی، عہد بھی کیا تھا اور اللہ نے ہمیں ایڈوائس بھی کری۔ عہد یہ تھا کہ ہم دنیا کی زندگی میں آ کر کے اس کو جئیں گے تاکہ ہم جنت اپنی بنا سکیں، لیکن جب کوئی نبی آئے گا ہدایت کے ساتھ اور ہم اسے فالو کریں گے، یہ چیز ہم نے عہد نہیں کیا تھا، یہ چیز اللہ نے ہمیں ایڈوائس کری تھی کہ ہم بھیجیں گے تمہارے لیے نبی، اور اگر تم انہیں فالو کر لو گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے جو پہلا پارٹ ہے کہ دنیا کی زندگی میں آنا ہے، عہد جو ہے وہ تو پورا ہوگا ہر کسی کے لیے، ہر بندہ آئے گا دنیا کی زندگی میں، کیونکہ سب کی روحوں نے عہد کیا تھا کہ آنا ہے یہاں، لیکن نبی کو فالو کرنا اس چیز کا عہد نہیں کیا تھا، یہ اللہ نے اپنی طرف سے ایکسٹرا ایک گفٹ دیا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ تحفہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے ہر کوئی ہدایت پہ نہیں آئے گا، لیکن ہر کوئی پیدا ضرور ہوگا جس نے وہاں پر موجود تھے جو لوگ، اور عہد کیا۔ اور جب عہد کی بات آ رہی یہاں بنی اسرائیل کے، تو وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں ہے کہ آخری نبی آئیں گے، اور جب بنی اسرائیل ان کو فالو کریں گے تو اللہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اپنا پورا کرے گا، یعنی ان کو جو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو جو ظلم کیا گیا ان کے اوپر، ساری چیزیں اللہ کہہ رہا پھر اللہ انہیں اس سے نجات دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے تھے فتح کرنے، یروشلم فتح ہو گیا تھا، تو اس وقت کرسچنز کا وہاں پہ راج تھا، اور وہ خوب ظلم کرتے تھے یہودیوں پر، یہودیوں کو مار مار کے انہوں نے نکال دیا تھا،
جو یہودی وہاں ظلم کا شکار ہو رہے تھے کرسچنز کے رول میں، حضرت عمر کے فتح کرنے کے بعد وہاں پر وہ لوگ بہت اچھے سے سکون سے رہنے لگے. کوئی ایسا حکومت نہیں تھی اسلامک امپائر کے سوا جہاں پر یہودی محفوظ ہوں اور خوشحال زندگی بتا رہے ہوں، چاہے اسپین میں ہو امیت، یا پھر عباسی ڈائنسٹی بغداد کی، یا پھر جو خلافت ہی کیوں نہ چل رہی تھی راشدون. سب میں سب سے زیادہ محفوظ اگر یہود کسی کے انڈر میں رہے ہیں تو وہ مسلم حکومت میں ہے. جب ایک سیکولر حکومت میں آتے ہیں تو ورلڈ وار میں ہٹلر کیا کرتا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور آپ ان کو پہچانیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آخری نبی ہیں، اور ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے آپ کو وہ درجہ دے کر کے جو آپ نے کھو دیا تھا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایک وقت میں، اور پھر آپ بھٹک رہے تھے ادھر ادھر، کچھ اس کنٹری میں کچھ اس کنٹری میں، ایسے آپ بٹ گئے. لیکن انہوں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا اللہ سے. اور اس کے لیے اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ڈریے صرف مجھ سے. اگر آپ کسی کے ڈر سے ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں نا تو آپ مت پریشان ہو، آپ صرف اللہ سے ڈریے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لائیے وہ چیز جو ہم نے نازل کری ہے، اس چیز کو کنفرم کرتے ہوئے جو آپ کے پاس تھی. یعنی کہ جو توریت آپ کے پاس ہے اس میں جو چیزیں صحیح ہیں، جو آپ نے ابھی تک بدل نہیں کیا، وہ چیز قرآن آ کر کے کنفرم بتا دے رہا ہے کہ ہاں یہ باتیں ہیں جو توریت میں ابھی بھی صحیح لکھی ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے بدل کر دی. تو قرآن میں ایمان لے کر آئیے، کیونکہ یہ کنفرم کر رہا ہے پرانی چیزوں کو آپ کی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ کافر بِهِ. اللہ کہہ رہا ہے کم سے کم سب سے پہلے لوگ تو مت بن جائیے آپ کفر کرنے والے. یعنی اور لوگ انکار کر رہے ہیں ایمان لانے سے، چلیے سمجھ میں آتا ہے، آپ کے پاس تو کتاب ہے، آپ سب سے پہلے انسان کیسے ہو جا رہے ہیں آپ لوگ ایمان لانے سے منع کرنے والے؟ آپ کو تو ایمان لانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اور آپ سب سے پہلے لوگ ہو رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور مت بیچیے میری نشانیاں بہت ہی ایک چھوٹے دام پہ. مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کتاب میں بدل کر دے رہے ہیں نا اپنی، صرف دنیاوی فائدے کے لیے کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، کیونکہ اگر وہ چیز آپ پروف کر دیں گے، دکھا دیں گے، تو پھر لوگ آپ کو فالو کریں گے، آپ کو چندے دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے یہ چیزیں مت کریے، اللہ کی کتاب سے چھیڑخانی مت کریے دنیاوی فائدے کے چکر میں، اپنا صرف مطلب نکالنے کے لیے. اور اللہ سے ڈریے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور صرف مجھ سے ہی ڈریے، اللہ کہہ رہا ہے صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں. غریبی سے مت ڈریے، اللہ سے ڈریے. آپ ان لوگوں سے مت ڈریے جو ناراض ہو جائیں گے اگر آپ ایمان پہ آ جاتے ہیں. تو آپ اللہ سے ڈریے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا کہ آپ جانتے بوجھتے ایمان پہ نہیں آ رہے. وَلَا تَلْبِسُوا حق بالباطل. اور مت ملائیے حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور چھپائیے مت سچ کو جب آپ کو اس کا علم ہے، آپ جانتے ہیں. اب دیکھیے کیا ہے کہ آپ اگر کسی کپ میں ایک کپ پانی لیں اور اس میں اگر ایک بوند زہر بھی ڈال دینا تو پھر کوئی پیے گا نہیں، کیونکہ اب اس میں زہر مل چکا، وہ خراب ہو چکی چیز. تو آپ کے پاس سچ موجود ہے، کتاب موجود ہے، اس میں آپ تھوڑی بھی چیز اگر ملا دیں گے نا جو اپنے سے بنائی ہوئی ہے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے، تو پھر وہ خراب ہو گئی چیز پوری طریقے سے.
اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو علم ہے، آپ جانتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ کے پاس کتاب ہے، اس کے باوجود اگر آپ ایسا کام کریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے آپ کی جواب دہی ہوگی۔ اور اگلی چیز بڑی غضب کی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے اور نماز قائم کریے، زکوٰۃ دیجیے اور رکوع کریے ان کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں۔ پہلی چیز نماز، زیادہ تر دین میں آپ دیکھیں گے چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، انہوں نے عبادت کے کانسیپٹ کو ترک کر دیا ہے بالکل۔ جیسے اللہ نے ہمیں 5 وقت کی نماز دی، ہم 5 وقت پڑھ رہے ہیں، انہوں نے عبادت کو ایک پرٹیکولر دن کے لیے ریزرو کر رکھا ہے بس، اور عبادت نہیں کریں گے۔ کرسچن نے سنڈے ریزرو کر لیا کہ سنڈے چرچ جانا ہے، باقی دن عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہود سیٹرڈے کا کرتے ہیں جو ان کا سبت ہوتا ہے، باقی دن عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز قائم کریے، آپ نے عبادت کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری چیز زکوٰۃ عطا کریے، آپ کے اکٹھا کر کے جمع کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہے رزق اللہ آپ کو، اس میں لوگوں کا حق ہے، ان کا حق عطا کریے۔ یہ ایسی چیزیں صرف ہمیں نہیں دی گئی ہیں، یہ ساری قوموں کو دی گئی تھی جن کے پاس نبی آئے ہیں، سب کو اللہ نے بولا ہے نماز قائم کرنے کو، زکوٰۃ دینے کو، اور رکوع کریے ان کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے نماز کے طریقے تک کو بدل دیا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے یہود میں تو وہ ساری نماز صرف کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں، ان کی جو عبادت ہے کھڑے ہو کر کے ہوتی ہے، وہ رکوع نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کرسچنز کو دیکھیں گے تو ان کی بھی جو عبادت ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، چرچ میں رہتے ہیں، سر نیچے جھکا کے رکھتے ہیں، لیکن ان کی عبادت میں سے بھی رکوع غائب ہے۔ اللہ کہہ رہے جو نماز ہم نے طریقہ بتایا ہے جیسے سب پڑھتے تھے، جیسے بائبل تک میں آتا ہے کہ جیزس نے اپنا ماتھا زمین پہ رکھا اور رب کی عبادت کری، جیسے کہ سجدہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ان کی کتاب میں موجود ہے، لیکن انہوں نے ترک کر دیا اسے کہ ہم ویسے عبادت نہیں کریں گے۔ ایک ماڈرن طریقہ اپنے سے ایجاد کر لیا عبادت کا، اپنے مرضی کا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ ٹریڈیشنل چیز جو ہم نے طریقہ دیا تھا اس کو فالو کر کے عبادت کریے، نماز پڑھیے جیسے ہوتی ہے، رکوع کریے ان کے ساتھ جو رکوع کرتے ہیں۔ اب یہ بھی بولنا ضروری تھا ان کے ساتھ کرنا، کیونکہ اگر آپ کو سچ میں رکوع کرنا ہے تو آپ کو مسلمانوں کے ساتھ ہی نماز پڑھنی پڑے گی۔ کرسچنز کرتے نہیں ہیں، یہود نے بند کر دیا ہے رکوع جیسی چیز۔ تو اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ آئیے ان لوگ کے ساتھ شامل ہوئیے جو اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں جیسے انبیاء کرتے ہیں، اور ان کو فالو کریے ان کے ساتھ۔ اور رکوع آتا بھی ہے رکعہ سے۔ رکعہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ہمبل کرنا، اس چیز کا احساس ہونا کہ میں کوئی بہت توپ نہیں ہوں۔ تو جب انسان رکوع کرتا ہے نا تو یہ دکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور کیا آپ نیکی کے امر کے لیے لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ نیکی کے کام کرو اور خود بھول جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ آپ کتاب کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو پھر کیا آپ عقل نہیں لگائیں گے؟ اب یہاں اللہ ان لوگوں سے خاص طور سے بات کر رہا ہے، ایک منافقی دکھا رہا ہے ان لوگوں کی جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، اہل کتاب ہیں، اور یہ چیز آج کے وقت پہ ہم پہ بھی اپلیکیبل ہوتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب پڑھنے والے ہیں نا، جو توریت کی بات کرتے ہیں کہ توریت میں یہ لکھا ہے، جو قرآن کی بات کرتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آپ ایسے لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کو تو بول رہے ہیں اچھا کام کرنے کو، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ یعنی جو بنی اسرائیل تھے اس میں سے بھی ایسے تھے جو ان کے رہبائز تھے، ہائی پوسٹ والے سب، وہ لوگ کتاب پڑھتے تھے، ہر کسی کو تو پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا اس وقت، وہ پڑھتے تھے، وہ بتاتے تھے لوگوں کو کیا لکھا ہے، اتنا ہی لوگ جانتے تھے، اتنے ہی پہ عمل کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے آپ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو کہ خود پڑھتے ہیں کتاب،
آپ کو معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہے، لوگوں سے بول رہے ہیں صحیح کام کرنے کو، لیکن خود صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور صحیح کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آخری نبی آئے ہیں، ان کی اطاعت کریے، ان کو پہچان کر کے لوگوں کو بتائیے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ آپ صرف اس لیے انہیں نبی نہیں مان رہے کیونکہ وہ یہود میں سے نہیں ہیں، عرب میں سے ہیں۔ تو پھر اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے فلا تعقلون، کہ آپ عقل نہیں لگائیں گے، دماغ نہیں لگائیں گے آپ کہ آپ کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ سب کہ ہم لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو تو خوب بتاتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کریے اللہ سے، کس چیز کے ذریعے؟ صبر اور نماز۔ یعنی دو طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف یا پریشانی ہے نا، تو انسان صبر کرتا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے پاس اللہ نہیں ہوتا، بالکل وہ عبادت نہیں کرتا، نہ اللہ سے دعا کرتا ہے، نہ نمازیں قائم کرتا ہے، لیکن صبر کرتا ہے۔ دوسرا انسان ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، سوچتا ہے کہ دعا کریں اللہ سے حل ہو جائے میرا مسئلہ، لیکن صبر نہیں ہے اس کے اندر، وہ بڑا ناشکرہ ہونے لگتا ہے کہ ارے یار کتنے دن سے تو نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں تکلیف ہے، خاص طور سے ان سے کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے، کہ اگر آپ ایمان پہ آنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو روک رہے ہیں آپ کے گھر والے یا پھر کوئی بھی رہبائز ہیں جو بھی ہیں، تو آپ صبر کریں اور نماز پڑھیں، دونوں چیزیں، اور اللہ سے مدد چاہیں، اللہ مدد کرے گا آپ کی۔ آپ ان سے ڈریں مت، ان سے ڈر کے آپ یہ نہ سوچیں کہ رہن دو ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ آپ صبر کریے، نماز پڑھیے، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور یہاں پھر اللہ نے ایک چیز اور کہہ دی اس کے بارے میں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور اللہ کہتا ہے یہ مشکل ہے بہت، بے شک، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کی جو سچ میں خشوع والے لوگ ہیں، جو دل سے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جن کو پورا کنوکشن ہے، جو اللہ کے آگے جب سجدہ کر رہے ہیں تو انہیں بھروسہ ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف انہی کے لیے آسان ہے یہ چیز کہ وہ صبر کریں اور یقین کریں کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، ورنہ باقی کوئی بھی انسان جسے اللہ پہ ڈاؤٹ ہے نا، اللہ پہ بھروسہ نہیں، اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ انتظار کرے کہ اللہ اپنی مدد جب چاہے گا تب بھیجے گا۔ لوگ چاہیں گے فوراً کچھ حل نکل جائے چیزوں کا۔ الذین یظنون انہم ملاق ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس چیز کا کہ ان کی ملاقات ہونی ان کے رب کے ساتھ، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ انہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ تو ایک طریقے سے جب صبر اور نماز کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں، نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کنیکٹ کرتی ہے اللہ سے ڈائریکٹلی، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بیچ میں۔ آج 5 وقت آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ 5 وقت اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کی دعا ڈائریکٹلی سن رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس چیز کا آپ کو یقین خود ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے عبادت کرنے کے لیے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ کی بات سن رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے نا کہ آخرت میں اللہ جزا دے گا، تو کئی ساری چیزوں کو انسان دنیا میں جانے دیتا ہے، خاص طور سے جو دنیاوی پوزیشن ہوتا ہے نا، مال و دولت، زمین جائیداد، جو بھی چیزیں، ان کو لے کر کے انسان تھوڑا سا لینینٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں، اللہ آخرت میں اس کا بدلہ دے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جن کو سچ میں بالکل یقین ہے کہ اللہ آخرت میں جزا دیتا ہے، وہ ہیں جن کے لیے آسان ہوگا صبر اور نماز۔ اور پھر اس کے بعد آگے بات آ گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی انعمت علیکم، پھر سے اے بنی اسرائیل ذکر کریے جو نعمتیں اللہ نے آپ کے اوپر کری ان کا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور
کیا بولا اللہ نے یہاں؟ یہ نعمت اللہ کی کہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی تمام جہان کے اوپر. یعنی آپ کو جو اللہ نے چنا تھا نا ایک کام کے لیے، نبی بھیجا، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کا کام دیا. اللہ کہہ رہا ہم نے چنا تھا، آپ کو اسپیشل بنایا. اور سچ میں چوزن پیپل تھے ایک وقت پہ اللہ کے یہ لوگ. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آ گئی، وہ ہو گئی کیونکہ آخری امت ہے، اس کے پاس آخری کتاب ہے اور وہ دعوت کا کام کرتی، لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بتاتی ہے. لیکن یہ چوزن پیپل تھے بنی اسرائیل، جو آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں پرومس لینڈ ہے، ہم لوگ چوزن پیپل ہیں، ہم کو پورا فلسطین چاہیے، ساری چیزیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ آپ اسپیشل نہیں ہیں. آپ اسپیشل اس لیے ہو گئے کیونکہ ہم نے آپ کو چن لیا. سمجھ رہے جو ان کے اندر تکبر ہے نا کہ ہم گاڈ کے چوزن لوگ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو چن لیا اس لیے آپ اسپیشل ہو گئے. ہم آپ کو نہ چن کے کسی اور کو چنتے تو وہ اسپیشل ہو جاتے. تو تکبر مت کریے اس چیز کا. اس چیز سے آپ کے اوپر اور رسپانسبلٹی آتی کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے تو کسی کام کے لیے چنا ہے، وہ کون کرے گا؟ آپ نے اللہ کے دین کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں، آپ تو کسی کو اس دین میں داخل تک نہیں ہونے دیتے. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ پیدا ہوئے ہیں اس دین میں تبھی آپ اس دین میں رہیں گے، ورنہ تو داخل ہو ہی نہیں سکتے، سب جہنم میں جائیں، ایسا کہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو اس کا رسپانسبلٹی لینے کے بجائے الٹ تکبر کرنے لگے. تو اسپیشل لوگ تھے یہ، لیکن کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں چن کر کے اسپیشل بنایا تھا. اور پھر ایک آخری چیز آج کے لیے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اور ڈریے اس دن سے جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کی جگہ نہیں لی جائے گی. شیئا، کچھ بھی، بالکل بھی نہیں. ولا یقبل منہا شفاعت، نہیں قبول کی جائے گی کوئی شفاعت. ولا یؤخذ منہا عدل، نہیں ہوگا عدل، بدلہ کسی چیز کو کچھ دے کر کے چھڑا لینا خود کو. اور ولا ہم ینصرون، اور نہیں ہوگی کسی بھی طریقے کی مدد. اب 4 چیزیں اللہ نے ڈرائی. پہلی چیز یہ کہ آپ کے بدلے کسی اور کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. اگر آپ جا رہے ہیں جہنم والے کام کریں تو آپ ہی کو ڈالا جائے گا، کوئی بھی آپ کے بدلے نہیں جائے گا. دوسری چیز آتی شفاعت کی بات. اب شفاعت کا سسٹم ایسا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو بتایا ہے کہ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے. ہر نبی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے شفاعت کرے گا. تو وہ تو ہے شفاعت کی بات. لیکن اگر یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ ہر کسی کے لیے شفاعت ہوگی تو یہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ پوری زندگی حرام کام کرتے رہیے، شراب پیتے رہیے، جوا کھیلتے رہیے، زنا کرتے رہیے، اور پھر چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی آپ کو شفاعت کر کے بچا لیں. ناانصافی نہیں ہو جائے گی یہ؟ ایک انسان جو پرہیزگار تھا، جس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کری، نیک کام کرے، چھوٹے موٹے گناہ اس سے کچھ ہوتے رہے، اور اللہ کے نبی شفاعت کر کے اسے بچا لیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں اس دن. اور دوسری طرف آپ آتے ہیں جو کہ صرف حرام خوری میں لگے تھے، زنا کر رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، اپنے بھائی بہن کا حق مارا، آپ نے قتل کیا لوگوں کا، اور پھر آپ کہہ کہ ہماری بھی شفاعت کر کے بچا لیجیے. کہاں سے انصاف ہوا؟ کہاں سے برابری ہوئی دونوں کے لیے؟ تو شفاعت ہوگی اللہ کے نبی کی، تمام نبیوں کی ہوگی. اور لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ جس کو اللہ اجازت دے گا. یہ چیز یہاں نہیں آتی، آگے چل کر آئے گی. اللہ نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اس کے لیے شفاعت ہوگی. بس اللہ کے رسول آپ کے لیے شفاعت کیوں کرے؟ آپ نے تو کبھی ان کی سیرت تک نہیں پڑھی کہ اللہ کے نبی ہیں کون، اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا ہوا، کیسے ہوا. ضروری ہے جاننا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی نے کیا قربانیاں دیں آپ کے لیے. تو اگلی چیز اس میں کوئی عدل نہیں ہوگا.
اگر آپ کے پاس اس زمین جتنا سونا بھی ہے نا، اور چاہیں کہ آپ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیں تو نہیں چھڑا پائیں گے. وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. اللہ کو آپ کے سونے چاندی کی ضرورت نہیں. اور ایونچولی وہ ساری چیزیں ہیں اللہ کی ہی جو آپ کے پاس ہے، سونا چاندی. اور فائنلی کسی بھی طریقے کی مدد نہیں ملے گی. آپ کسی سے مدد مانگنا چاہیں گے، ماں باپ ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے اوپر ہیں. اس دن اللہ اگر اجازت نہیں دے گا، کچھ لوگوں کو تو اللہ ایسے ہی بھیج دے گا. پتہ ہے آپ کو ایک آخری حدیث ہے اینڈ کرنے کے لیے، کہ 3 لوگ جنہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. پتہ ہے وہ کون ہے؟ ایک ایسا انسان جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، ایک ایسا انسان جس نے علم حاصل کیا، عالم بنا اللہ کے دین کا، اور ایک ایسا انسان جو صدقے کرتا تھا. اور ان تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. پتہ ہے کیوں؟ جو شہید ہوا وہ اس لیے شہید نہیں ہوا کیونکہ اسے اللہ کے دین کے لیے شہید ہونا تھا، وہ اس لیے ہوا تاکہ اسے لوگ بہادر کہیں، شو آف کے لیے. جو عالم تھا وہ اس لیے عالم نہیں تھا کہ اللہ کے دین کی خدمت کرے، اس لیے تاکہ شو آف کر سکے، ارے یہ تو بڑے علم والے انسان ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، شو آف کے لیے. اور وہ بندہ جس نے صدقہ تو کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں، لوگوں میں واہ واہی کے لیے، ارے یہ تو بہت بڑے دل والے آدمی ہیں، بڑا صدقہ کرتے ہیں، شو آف کے لیے. نیت بڑی ضروری چیز ہے.